بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صلوات۔ کہ 1400 برس سے جھگڑا مسلمانوں کے فرقوں کے درمیان نہیں ہے، جھگڑا دو شجروں کے درمیان ہے۔ ایک کو قرآن نے شجرہ طیبہ کہا ہے اور ایک کو قرآن نے شجرہ خبیثہ کہا ہے۔ شجرہ طیبہ کی تعریف یہ ہے کہ اس کی اصل ثابت ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہیں اور وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، ایک شجرہ ایسا ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ کوئی بھی موسم ہو، ایک پاکیزہ شجر ایسا ہے جو ہمیشہ ثمر آور رہتا ہے، ہمیشہ پھلدار رہتا ہے۔ اور ایک شجرہ خبیثہ ہے، اس شجرہ خبیثہ کی حیثیت قرآن میں یہ ہے کہ اس شجرہ خبیثہ کو نہ کہیں قول ہے نہ قرار ہے۔ اس کی شاخیں زمین کے پاتال میں نہیں ہیں، شورا کی ریت پہ کھڑی ہوئی ہیں۔ بڑی توجہ، وہ جو شجرہ خبیثہ ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ، اللہ مثال پیش کرتا ہے کلمۃ خبیثۃ کالشجرۃ خبیثہ، اور اللہ مثال پیش کرتا ہے ایک کلمہ خبیثہ کی کہ جس کی مثال شجرہ خبیثہ جیسی ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ شجرہ خبیثہ اپنی جڑ ہی نہیں رکھتا، اپنی اصل ہی نہیں رکھتا، اپنی نسل ہی نہیں رکھتا، اپنی شاخیں ہی نہیں رکھتا، اپنا ثمر ہی نہیں رکھتا، اپنی بنیاد ہی نہیں رکھتا۔ جس درخت کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو، کوئی شجر ہی نہ ہو، کوئی اصل ہی نہ ہو، کوئی نسل ہی نہ ہو، جس شجرہ خبیثہ کے ولدیت کے خانے میں 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی 11 نام لکھے ہوئے ہوں۔ ہائے توجہ، اور آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کو سلامت رکھے۔ سارے دوست میرے متوجہ ہو گئے۔ جس شجرہ خبیثہ کی کوئی اصل ہی نہ ہو، نسل ہی نہ ہو، جڑ ہی نہ ہو۔ ایک جملہ کہوں گا اگر غور کریں آپ، شجرہ خبیثہ اسے کہتے ہیں جن کی ولدیتوں کے فیصلے جرگوں میں بیٹھ کر ہوتے ہوں۔ یار میں نے تو بڑی احتیاط سے جملہ کہا ہے، بڑی توجہ۔ جہاں جرگے میں فیصلہ کیا جائے کہ کس کا بیٹا ہے، جہاں جرگوں میں اشارہ کر رہا ہوں، توجہ کرو، جہاں جرگوں میں بیٹھ کر قبیلے اکٹھے کر کے، ماہرین انصاب اکٹھے کر کے اور بزرگان قوم اکٹھے کر کے جرگہ مقرر کیا جائے، اور وہاں ماں رقص کرتی ہوئی آ کر 6 دعوے دار باپوں میں سے کسی ایک باپ کے گلے میں ہار ڈال دے، اس شجرے کو قرآن نے شجرہ خبیثہ کہا ہے۔ اور میں اس کا انجام آج کے مجلس میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اور جو شجرہ طیبہ ہے اس کی اصل ثابت ہے، اصلها ثابت، اس کی اصل ثابت ہے، اس کی جڑ ثابت ہے۔ شجرہ طیبہ وہ ہے جس شجرے کی کوئی کڑی کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے۔ شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی جھول نہیں ہے۔ شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی گمان نہیں ہے۔ اور اگر جملہ سننا ہے تو مشکات شریف مسلمانوں کی مستند کتاب ہے۔ ایک لفظ میں میرے پیغمبر اسلام نے مثال پیش کی۔ ایک موقع پر میرے مولا علی کی شکایتیں آ کر پیغمبر اسلام کی خدمت میں
منافقین نے کی. پیغمبر نے علی کی ساری شکایتیں سن کر اعلان کیا مسجد میں آؤ. مشکات شریف کا حوالہ دے رہا ہوں, ارجح المطالب کا حوالہ دے رہا ہوں, محدث دہلوی کا حوالہ دے رہا ہوں. ایک ایک لفظ کی ذمہ داری لے کر پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں مسجد میں آؤ. سارا مجمع مسجد میں, سارے کلمہ پڑھنے والے مسجد میں, صاحب منبر منبر پر, صاحب منبر وارث منبر منبر پر, سرکار منبر پر گئے, علی کو برابر میں کھڑا کیا اور پورے مجمع سے منافقین جو علی کی شکایت کر رہے تھے انہیں انگلی کے اشارے سے اٹھایا. تم بھی اٹھو, تم بھی اٹھو, تم بھی اٹھو, تم بھی اٹھو, تم بھی اٹھو. اب بتاؤ علی کی کیا شکایت کرتے ہو؟ دیکھے نا جان شجرہ طیبہ کا تعارف. دوستو میں اگر نہ سمجھا سکا تو مجھے افسوس ہوگا, اور آپ نے توجہ نہ دی تو یقیناً یہ آپ کا بھی بڑا نقصان ہوگا. یہ جملہ پوری تاریخ کا میں سمجھیے کلیجے کا خون نکال کے آپ کو دے رہا ہوں اگر آپ اس جملے پر توجہ فرما لیں, اس لیے کہ اس جملے میں کوئی خطابت نہیں ڈال سکوں گا. جملہ میرے پیغمبر کا ہے, اس کی گہرائی تک آپ چلے جائیں گے. تم بھی بتاؤ, تم بھی بتاؤ, تم بھی بتاؤ کیا شکایت ہے علی سے؟ منافقین اب اٹھے تو ہیں, بول نہیں رہے. اٹھے تو ہیں, گفتگو نہیں کر رہے, لب نہیں کھول سکتے, اس لیے کہ برابر میں علی موجود ہے, سامنے میرا مولا موجود ہے. اب کوئی بول نہیں رہا ہے. 3 مرتبہ مشکات کے یہ جملے ہیں اور شبلی نمانی نے بھی اس کوٹ کیا ہے ایک مرحلے پر. تو 3 مرتبہ میرے پیغمبر نے پوچھا اب بول کیوں نہیں رہے ہو, اب علی کی شکایت کیوں نہیں کر رہے ہو, اب علی کا گلہ کیوں نہیں دے رہے ہو, اب بولتے کیوں نہیں ہو؟ اب کوئی نہیں بولتا. تو تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ پہلی مرتبہ آسمان کی آنکھوں نے رحمت للعالمین نبی کی جبین رحمت پر جلال کے آثار دیکھے. علی کا کاندھا پکڑ کے پیغمبر اسلام نے علی کو بلند کر کے کہا, جو صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے. یہ ہے وہ موقع جہاں پیغمبر نے کہا تھا, علی کا شانہ بلند کر کے کہا, پہلی بات تو شکایت کرنے والے علی دشمنوں یہ سن لو کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ یا علی انت منی وانا منکا. علی تو مجھ سے ہے, میں تجھ سے ہوں. جو تجھ میں خوبیاں ہیں وہ مجھ میں خوبیاں ہیں, جو تیری برائی کر رہا ہے وہ میری برائی کر رہا ہے. پہلا اعلان تو یہ ہے. اور اس کے بعد میرے بڑی توجہ اس جملے کے لیے زحمت, میرے پیغمبر فرماتے ہیں یاد کرو علی کا گلہ کبھی نہ کرنا, علی کے مقابلے میں کبھی نہ آنا, علی کا انکار کبھی نہ کرنا, علی کی شکایت کبھی نہ کرنا. اس لیے کہ تم مسلمان ہو کر صحبت کے اعلیٰ ترین درجے پر بیٹھ کر میرے صحابی تو بن سکتے ہو, لیکن علی سے تمہارا مقابلہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کائنات جب سے چلی ہے میں اور علی مسلسل نکاح سے پیدا ہوئے, تم سب صفا سے پیدا. سلامت رہو نہ مل کر. سلامت رکھے. یہ اس بزرگ کی ضعیف ہڈیاں نہیں بول رہی تھی, ماں کا شریف خون بولا. آپ کی محبتوں پر, آپ کی
کی آمادگی پر خبردار علی کے مقابلے میں کبھی آنے کی کوشش نہ کرنا. تمہاری ساری فضیلتیں ایک طرف، لیکن کائنات حسب نسب جب سے چلی ہے، میں اور علی نکاح سے پیدا ہو رہے ہیں، تم سب صفا سے پیدا ہو رہے ہو. جاؤ اپنے مولویوں کے پاس پوچھو کہ نکاح کسے کہتے ہیں اور صفا کسے کہتے ہیں. توجہ ہے نا جان محترم، بہت ہی توجہ. یہ وہ منزل ہے جان محترم جہاں شجرہ خبیثہ ہے وہاں قرار نہیں ہے. جہاں شجرہ خبیثہ ہے وہاں شجرہ سلامت نہیں ہے. جہاں شجرہ خبیثہ ہے اور پورے 1400 برس میں ایک ہی تو قرآن نے دلیل واضح طور پر پیش کی ہے. حبیب انا اعطیناک الکوثر. غم نہ کرو، یہ شجرہ خبیثہ رکھنے والے تمہیں تانا دیتے ہیں کہ تمہارے کوئی بیٹا نہیں ہے. یہی سورہ کوثر کا شان نزول ہے. یہ تمہیں تانا دیتے ہیں کہ تمہارے کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، تمہارے کوئی بیٹا نہیں ہے. یہ شجرہ خبیثہ تمہیں تانا دیتا ہے. یہ شجرہ خبیثہ کون ہے؟ آپ غور ہی نہیں کر رہے. یہ شجرہ خبیثہ، ارے مسلمانوں کی ایک ایک تاریخ کی ذمہ داری لے کر چیلنج کر کے عرفان آبدی کہہ رہا ہے، سب نے سورہ کوثر کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے نیچے بیٹھ کر ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، یہ وہ 6 سردار تھے جو بیٹھ کر رسول اللہ کو تانا دیا کرتے تھے کہ وہ ابتر جا رہا ہے، اس کا وارث کوئی نہیں ہے، اس کی نسل کوئی نہیں ہے، اس کی اولاد کوئی نہیں. آپ غور ہی نہیں کر رہے، اس کی اولاد کوئی نہیں ہے. تو قرآن نے سورت نازل کی کن کے جواب میں؟ ابو جہل کے جواب میں، ابو لہب کے جواب میں، عتبہ کے جواب میں، عتیبہ کے جواب میں، ابو سفیان کے جواب میں. انا اعطیناک الکوثر. حبیب غم نہ کرو ان کے تانے کا، ہم تمہیں کبھی ختم نہ ہونے والی پاکیزہ نسل عطا کریں گے، اور یہ شجرہ خبیثہ ان کے ہم نشان مٹا دیں گے. صاحب تفسیر کبیر سے لے کر صاحب تفسیر صغیر تک، صاحب تفسیر صغیر سے لے کر صاحب تفسیر جلالین تک، صاحب تفسیر جلالین سے لے کر صاحب تفسیر جلال الدین سیوطی تک، در منصور تک، صاحب در منصور سے لے کر ڈپٹی نذیر احمد تک، ڈپٹی نذیر احمد کے ترجمہ قرآن سے لے کر سر سید احمد خان کے قرآنی مضامین تک، سر سید احمد خان سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی تک، مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر مولانا مودودی تک، مولانا مودودی سے لے کر راول پنڈی والے مولوی غلام اللہ تک، ہر ایک نے متفقہ طور پر لکھا کہ سورہ کوثر اس لیے پیغمبر کی شان میں نازل ہوئی کہ یہ عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو لہب، ابو جہل اور ابو سفیان یہ کعبے کے نیچے بیٹھ کر پیغمبر کی توہین کے مشورے کیا کرتے تھے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. پیغمبر کو ابتر کہا کرتے تھے تو معلوم ہوا کہ یہاں سے یہ قانون بھی طے ہوا کہ کعبہ کسی کو عزت نہیں دیتا. کہاں بیٹھے اور توجہ دیکھیں، جہاں شجرہ طیبہ ہے وہاں اگر رسول کہے کہ یا علی بستر پہ لیٹ جاؤ، 40 برہنہ تلواریں ہیں، لیٹ جاؤ. میرے قتل کا منصوبہ ہے، لیٹ جاؤ. میری چادر اوڑھ کر لیٹ جاؤ، میرے بستر پہ لیٹ جاؤ. نبی بن کے لیٹنا. شجرہ طیبہ کا تعارف جیو. علی لیٹ جاؤ اور آپ کو سلامت رکھے. دیکھیں بالکل آئینے کی طرح دیکھیں، تلواریں ہیں، سناٹا ہے، رات ہے، تاریکی ہے، اکیلے ہو، نبی بن کے سونا ہے. شجرہ طیبہ ابو طالب کا شریف خون اپنے سونے کی قیمت پوچھتا ہے. کیا قیمت ہے میرے سونے کی؟ رسول اللہ فرماتے ہیں علی اگر تم ہمارے بستر پر آج کی شب سو گئے تو رسالت بچ جائے گی. جملے کو سمجھو خدا کے لیے، جس کے سونے کی قیمت رسالت ہو. میں نہ سمجھا سکا تو میری بدقسمتی ہے، لیکن میں جملہ واقعاً بہت بڑا کہہ رہا ہوں.
تمہارے سونے کی قیمت یہ ہے کہ رسالت بچ جائے گی. یا رسول اللہ اگر آپ کی جان بچ جائے گی تو پھر یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں سے یہ ہجرت پڑھنا شروع کر دے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. شجرہ طیبہ کی پہچان بتا رہا ہوں. جملے پر آپ غور کریں جو میں کبھی 2-4 سال میں ایسا خوبصورت آپ جیسا مجمع ملے تو میں یہ جملہ کہتا ہوں. ہر مجلس میں یہ بات نہیں کہتا. یہ آپ سب سے سنتے ہوں گے. علی سوئے توکل کا تکیہ رکھ کر قناعت کے بستر پر اطمینان کی چادر اوڑھ کر ابو طالب کا شریف خون شجرہ طیبہ کی ساری طہارتوں کا تاج اپنے سر پر رکھ کر اس سج دھج سے سویا کہ روزمرہ کے پہچاننے والے کافر بھی پہچان نہیں سکے کہ بستر پہ نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا. علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری. سمیٹ کے رکھیں اپنی ساری طاقتیں، سمیٹ کے رکھیں اپنی ساری قوتیں. جو جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو یہ ساری زحمت دی ہے وہ جملہ چند لمحوں میں فیصلہ اور پھر پوری سانسیں اپنی اکٹھی کر لیں اس مرحلے کے لیے. دوستو سب بیان کرتے ہیں علی سوئے. ہجرت نہیں پڑھوں گا بالکل، دامن وقت میں گنجائش نہیں. میں علی کا سونا نہیں بیان کرتا، علی کا جاگنا بیان کرتا ہوں. سوئے تو کافر سمجھتے رہے کہ نبی سو رہا ہے. نبی گئے تھے رات کے پردے میں. جملہ سنو. ایک تو اپنی میرے مولا مجھے طاقت دے میں یہ جملہ اتنے خوبصورت مجمع کو، مجھے بہت عرصے کے بعد اتنا خوبصورت مجمع ملا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے میں یہ جملہ انہیں پہنچا سکوں. علی سویا شجرہ طیبہ ہے نا، علی سویا نبی کے لیے اپنی جان بیچ کر. آپ کے تصور و گمان میں بھی نہیں ہوگا جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں. اس منبر کے صدقے میں میری کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. رزق علم دینے والا علی ہے. بھیک میں اس سے مانگ رہا ہوں، دے آپ کو رہا ہوں. شجرہ طیبہ علی وہ ہے جو سویا بستر پر اپنی جان بیچ کر. کاش میں جملہ سمجھا سکوں. کیا پھر شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الخبیث والطیب؟ کیا خبیث اور طیب برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا خبیث اور ناپاک اور پاک برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. ایک شجرہ طیبہ وہ ہے جو جان بیچ کر سویا نبی کے لیے. ایک وہ شجرہ ہے جو نبی کے لیے اپنی جان بیچ دے. یہ سمجھ لینا، ایک وہ شجرہ ہے جو نبی کے لیے اپنی جان بیچ دے. ایک وہ شجرہ ہے جو راستے میں 300 درہم کی بیمار اونٹنی ہجرت کی شب رسول کو 900 درہم بلیک میں فروخت کرے. شجرہ دیکھو یا علی. نتیجہ کتنی جلدی دے رہا ہوں اور فیصلہ وہی چھوڑ دوں گا مجلس عزیزان محترم جہاں یہ شجرہ طیبہ کو شجرہ خبیثہ سے علیحدہ کر کے میں پیش کر سکا. انشاءاللہ اسی مرحلے پر چند لمحوں میں مجلس چھوڑ رہا ہوں. صبح ہوئی، ہجرت نہیں پڑھا. صبح ہوئی، نبی گئے تھے رات کے پردے میں، علی چلا دن کے اجالے میں. بس یہ جملہ اگر میں بیان کر سکا، مولا آپ کو سلامت رکھے. علی چلے دن کے اجالے میں مکے سے. اب علی اکیلا نہیں ہے. علی اکیلا نہیں ہے. علی کے ساتھ ساری مخدرات بنی ہاشم ہیں. خواتین بنی ہاشم، پاکیزہ بیویاں. علی کی پھوپھی بھی ہیں، علی کی چچی بھی ہیں، امہات المومنین بھی ہیں. ساری پاکیزہ بیویاں علی کی قیادت میں ہجرت کی صبح مکے سے نکلی. شجرہ خبیثہ کے سرداروں نے علی کا راستہ روکا.
یار میں تو کہہ گیا نا جملہ. شجرہ خبیثہ کے سرداروں نے علی کا راستہ روکا. 300 تلواریں سرحد مکہ پر ابو سفیان کی قیادت میں علی کے سامنے کھچی اور علی نے اعلان کیا جسے روکنا ہے وہ روکے, جسے ٹوکنا ہے وہ ٹوکے. محمد نے مجھے بلایا ہے, میں جا رہا ہوں. علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, نعرہ حیدری. سلامت رہیں. میں پورے مجمع سے کھڑے ہو کے نعرہ لوں گا انشاءاللہ, اور اس کا سارا ثواب میں اپنی جان, اپنے قوت بازو سید محسن نقوی کی نظر کروں گا انشاءاللہ. اسی منزل پر مجلس چھوڑوں گا, چاہے مجھے کلیجے کا خون کیوں نہ دینا پڑے. نہیں پیدا ہوگا محسن نقوی اب. لیکن یہ جملہ سنتے جاؤ میرے دوستو, میں چاہ رہا ہوں جسے روکنا ہے وہ روکے, جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے وہ ٹوکے. دن کے اجالے میں علی جا رہا ہے اس لیے کہ مجھے محمد نے بلایا ہے. 300 تلواریں, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, عتیبہ, شیبہ, ابو سفیان, ان سب کی قیادت میں 300 تلواروں کا لشکر علی کے سامنے کھڑا ہے. علی اکیلا ہے, ساتھ میں عورتیں ہیں. اب منظر دیکھیں, منظر دیکھیں. اور آخری آدمی تک جس نے 2 دن سے اب تک مجلسیں ہی نہیں سنی, وہ اس لفظ پر اپنے ایک ایک ذہن کو مرکوز کرے. علی کے سامنے تلوار آئی, 300 تلواروں کی دیوار بنی علی کے سامنے. ابو جہل, ابو لہب, ابو سفیان آگے بڑھا. علی تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مدینے جا رہا ہوں اپنے حبیب کے پاس. میرے حبیب نے مجھ سے کہا تھا کہ امانتیں واپس کر کے صبح کو ہمارے پاس آ جاؤ. کہا یا علی ہم تو تمہیں جانے نہیں دیں گے, اس لیے کہ محمد تو نکل گئے. بھائی سوچو سوچو, خدا کے لیے میرے دوستوں میں تمہیں علی کا واسطہ دے رہا ہوں, کبھی میں واسطے نہیں دیتا, لیکن آپ کی خوبصورت سماج جو کل سے اب تک میرے ساتھ ہے نا, خدا کی قسم اس کی وجہ سے میں نے یہ اہم ترین موضوع چھیڑا ہے. یہ میں عام مجلسوں میں نہیں پڑھتا, لیکن یہ صدقہ ہے مولا کا اور آپ کی خوبصورت سماج کا. اس لیے ایک ایک سانس میری طرح متوجہ رہے, اس لیے کہ محمد چلے گئے ہیں, اور اگر علی ہم نے تمہیں جانے دیا تو پھر محمد ہمارے ساتھ آئیں گے نہیں, پھر محمد کو ہم واپس نہیں لا سکتے. ہاں اگر ہم نے تمہیں یہاں روک لیا, یہ کافر کہہ رہے ہیں, کافر اے شجرہ خبیثہ کے کافروں اور لشکریوں, یہ کافروں کے جملے ہیں. علی اگر تمہیں ہم نے یہاں روک لیا تو ہمیں یقین ہے کہ تمہارے بغیر محمد رہ نہیں سکتے. تمہیں یہاں ہم نے روک لیا تو محمد ضرور واپس آئیں گے. ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہمیں محمد کو گرفتار کرنا ہے, اس لیے ہم تمہیں یرغمال بنا کر یہاں رکھیں گے اس وقت تک جب تک محمد تمہیں لینے کے لیے تڑپ کر واپس نہ آ جائے. ہم آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے, کوئی زحمت نہیں دیں گے, بس آپ یہاں رکے رہیں. کافروں نے بھی مانا, کافروں نے بھی تسلیم کیا کہ محمد علی کے بغیر نہیں رہ سکتے. محمد کو علی سے فاصلہ پسند نہیں ہے. جاگو جاگو, خدا کے لیے بالکل بھی ایک لمحے کے لیے بھی چپ نہیں رہنا ہے. جو مرحلہ میں پیش کر رہا ہوں, علی نے ابو جہل, ابو لہب, ابو سفیان کی آنکھوں میں عین اللہ جلال, وجہ اللہ چہرے پر سمیٹ کر ایک جملہ کہا. میری 1.5 گھنٹے کی تقریر بھول جانا دوستو, لیکن اب جملہ میں اپنا نہیں کہہ رہا, میری خطابت نہیں ہے, نہ میری آواز کی حیثیت, نہ میری خطابت کی. اب میرے مولا کا جملہ ہے, اور میں اس کی داد اور اس کا نعرہ علی مولا کی صورت میں علی کی شان کے مطابق لوں گا, اس لیے کہ یہ میرا جملہ نہیں ہے, اور کبھی کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں پیدا کیا جو میرے مولا کے اس جملے کے مقابل میں کوئی جملہ لا سکے. شجرہ طیبہ کا اعلان دیکھیں آپ کس انداز سے میرے مولا کافروں کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر کہتے, ابو جہل, ابو لہب, میرے راستے سے ہٹ جا, تو جانتا ہے کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں.
سلامت رکھے مولا. ابھی نہیں نعرہ, دیکھو نعرہ آئے گا میرا مولا کا جملہ. تو جانتا میں کیا کروں, بات میں بات نکلتی جاتی ہے اور مجھے بالکل احساس ہے بہت وقت لے گیا میں آپ کے خوبصورت سماعت کی وجہ سے. نہیں آپ کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں ساری رات پڑھتا رہوں, مجھے پتا ہے, لیکن میں آپ کو زحمت دے دوں گا, یہ جملہ میرے مولا کا سن لیں. اور اس کے بعد طاقت بھی نہیں کسی خطیب کی کہ اس کے بعد کوئی جملہ کہہ سکے, اس لیے کہ یہ کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے, خطیب منبر سلونی کا جملہ ہے. یہ میرے مولا کائنات کا جملہ ہے, ہم جیسے جاہلوں کا نہیں ہے. ابو جہل, ابو لہب, ابو سفیان, جو مجمع ادھر ادھر بیٹھا ہے, کھڑا ہے, میں سب کو دعوت دے رہا ہوں پنڈال میں آ جائیں. میں کہہ رہا ہوں نا کہ تاریخ سیالکوٹ میں اس سے بڑا جملہ ابھی تک نہیں پیش کیا گیا. آ جاؤ میرے دوستو, جو ادھر ادھر کھڑے ہو. یا علی مدد میرے مولا. تو جانتا ہے کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. کہاں جانتا ہوں, کہاں تجھے یہ بھی پتا ہے کہ مجھے محمد نے حکم دیا ہے کہ آؤ. اور میں شجرہ طیبہ کا وہ پاکیزہ شجر ہوں کہ اگر میرا آقا محمد مصطفیٰ مجھے بلائے تو تیری 300 تلواروں کی حیثیت تو کیا ہے, 3 کروڑ ملک الموت بھی علی کا راستہ نہیں روک سکتے.